السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت نہم سے مضمون اردو ادب کے سبق سیر پہلے درویش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طرح درویش اپنی ساری دولت لٹا کر فقیر بن جاتا ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس کا فقیری میں کیا حال ہوتا ہے۔ وہ آشنا جو دانت کاٹے روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں اپنی زبان پر نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے، یعنی کہ سب اس کے دوست و احباب سب غائب ہو گئے، بلکہ راہ بات میں اگر کہیں ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے، یعنی کہ چلتے وقت کہیں راستے پر ملاقات ہو جاتی تو وہ ان سے منہ پھیر لیتے۔ اور نوکر چاکر، خدمتگار، بہلیے، ڈہلیت، خاص برادر، ثابت خانی سب چھوڑ کر کنارے لگے، یعنی کہ اس کے بھی جتنے خدمت گزار تھے اور نوکر چاکر تھے سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا جو کہے یہ کیا تمہارا حال ہوا، یعنی کہ اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا، سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھہرا، یعنی کہ اس کے پاس سوائے غم اور افسوس اور پچھتاوا کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں رہ گیا۔ اب دمڑی کی ٹٹیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیو، یعنی کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ دو تین فاقے کڑاکے کے کھینچے، تاب بھوک کی نہ لا سکا اور لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر یہ قصد کیا کہ بہن کے پاس چلے۔ اس نے 2-4 دن بھوکے رہ کر گزار دیے۔ اسی طرح اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ اپنی بہن کی طرف چلا جائے، لیکن اس کے دل میں شرم بھی آئی۔ لیکن یہ شرم دل میں آتی کہ قبیلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، نہ خالی خط لکھا، بلکہ اس نے 2 خطوط ماتم پرستی اور اشتیاق کے جو لکھے ان کا بھی جواب اس خواب خرگوش نے نہ دیا۔ لیکن اس کے دل میں یہ شرم آئی کہ اس کے والدین کے وفات کے بعد اس نے اپنے بہن کو پلٹ کر بھی نہ دیکھا، جبکہ اس نے بہن نے اسے خط لکھے تب بھی اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے کوئی اور ٹھکانہ نظر نہ آیا۔ جو تو پاپیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا 1000 محنت سے کئی منزلیں کاٹ کر ہمشیر کے شہر جا کر اس کے مکان پر پہنچا، یعنی کہ وہ پیدل چلتا ہوا خالی ہاتھ بھوکا پیٹ اپنے بہن کے گھر پہنچ گیا۔ 2 ماجائی میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لی اور گلے مل کر بہت روئی، تیل ماش کا اور کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کیے، کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی، یعنی کہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ اس پر سے کئی روپے صدقے کیے اور اسے دیکھ کر خوش ہوئی، مگر اس کی صورت کو دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئی اور کہا کہ یہ تو نے اپنا کیا حال بنا لیا۔ آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپکا ہو رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا، نہا دھو کر کپڑے پہنے، یعنی کہ اس کے لیے ایک ڈریس بنوائی اور اسے نہانے کے لیے کہا۔ مکان اپنے پاس بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو مقرر کیا۔ صبح کو شربت اور لوزیات، حلوہ سوہن، پستہ، مغزی ناشتے کو اور تیسرے پہر میوے، خشک وتر، پھل پھلاری اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، خلیے، کباب، تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی، یعنی کہ اس نے اس کے لیے صحت یاب ہونے کے لیے طرح طرح کے پھل، میوے، مغزیات اور پلاؤ، نان، پکوان کھلائے۔ میں نے ویسی تصدی کے بعد یہ آرام پایا، خدا کی درگاہ میں ہزار شکر بجا لایا۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا، یعنی کہ اس نے اتنی تکلیف کے بعد یہ آرام پایا تو اللہ کا 1000 مرتبہ شکر ادا کیا اور کئی مہینے کے سے اپنے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ رکھا۔ ایک دن 2 بہن جو بجائے والدہ کے میری خاطر رکھتی تھی کہنے لگی اے بہرن تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ ہوتی ہوں، تو نے مجھے نہال کیا، یعنی کہ اس کی بہن کہنے لگی تجھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور تو میرے ماں باپ کی ایک آخری نشانی ہے،
اور تجھے جب بھی میں دیکھتی ہوں تو بہت خوش ہو جاتی ہوں، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ یعنی کہ وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ تجھے گھر میں بیٹھنا بالکل بھی نہیں چاہیے، باہر نکلنا اور محنت مزدوری سے خود کما کر کھانا چاہیے۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے اس کو دنیا کے لوگ تانا مہیا کرتے ہیں، خصوصاً اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے اپنے باپ کی دولت دنیا کھو کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا، یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لات لگنے کا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ جو بھی مرد بے کام و کاج گھر میں بیٹھتا ہے لوگ اسے تانا دیتے ہیں، یعنی کہ تو اپنے ماں باپ کی ساری دولت کھو کر اپنے بہنوئی کے گھر پر آ پڑا ہے اور لوگ تجھے بے غیرت کہیں گے اور اپنے ماں باپ کے نام کو ہنسیں گے کہ ان کا بیٹا کیسا ہے۔ نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ اپنے چمڑے کی اسے جوتیاں پہنا سکتی ہے۔ اب یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو، خدا چاہے تو دن پھریں اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمعی اور خوشی حاصل ہو۔ اور وہ اسی طرح کہتی ہے کہ اب تمہیں اپنے کام کاج پر دھیان دینا چاہیے اور خود کما کر کھانا چاہیے۔ یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی، جواب دیا، اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں۔ یہ بات سن کر اس درویش کی بے غیرت جاگی اور اس نے اپنی بہن کی نصیحت کو مانتے ہوئے کہا کہ تم اب میری ماں کی جگہ ہو، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفی کے اصیل اور لونڈیاں کے ہاتھوں میں لاوا کر میرے آگے لا رکھے اور بولی، ایک قافلہ سوداگر کا دمشق کو جاتا ہے، تم ان روپیوں سے جنس تجارت کی خرید کرو، ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو۔ یعنی کہ وہ اپنی بہن کی نصیحت کو مانتے ہوئے تجارت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تبھی بہن نے اسے 50 تولے اشرفیوں کے دیے اور کہا کہ ایک قافلہ دمشق کو جاتا ہے، تم اس میں سوار ہو جاؤ اور وہیں سے اپنی تجارت کی ابتدا کرو۔ میں وہ نقد لے کر بازار میں گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا، نوشت خوان سے خاطر جمع کر لی، 2 تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ اس نے اپنی بہن کے نقد رقم لے کر سوداگری کے کچھ ساز و سامان خریدے اور اس قافلے پر سوار ہو گیا۔ فقیر نے خشکی کی راہ چلنے کی تیاری کی۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے ایک سرے پاؤں بھاری اور ایک گھوڑا جڑاؤ ساز سے تواضع کیا۔ یعنی کہ جب اس نے قافلے پر روانگی جاری کی تبھی اس کے بہن نے اس کے لیے ایک گھوڑا دیا اور مٹھائی پکوان ایک خاص دان میں بھر کر ہرنے سے لٹکا دیا اور اس کے لیے ایک ٹفن بھی پکوایا جس میں طرح طرح کے پکوان تھے، اسے گھوڑے سے باندھ دیا۔ چھاگل پانی کی شکار بند نے بتوا دی، امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا۔ یعنی کہ اس نے اپنے بھائی کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک بہن کرتی ہے اور بولی کہ اب تم سدھر جاؤ، تمہیں میں نے خدا کے حوالے کیا، پیٹھ دکھائے جاتے ہو، اس طرح جلد اپنا منہ دکھاؤ۔ اب میں نے فاتحہ خیر کی پڑھ کر کہا، تمہارا بھی اللہ حافظ، اور اس نے کہا کہ تمہیں جلدی واپس آنا ہوگا، اور درویش نے اللہ حافظ کہتے ہوئے اس سے بدائی لی۔ میں نے قبول کیا، وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے 2 منزل کی 1 منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جا پہنچا۔
اس نے بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی منزل کو چٹکیوں میں پار کر لیا اور وہ دمشق جا پہنچا۔ اسی طرح سے ہمارا سیر پہلے درویش یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس کے سوال جواب پر غور کریں گے۔ اللہ حافظ۔